سے مان لو میں تبلیغی آدمی ہوں، الحمدللہ میں 4 مہینے لگاتا ہوں، چلے لگاتا ہوں، اور میرے بڑے مجھے کہتے ہیں دلی مرکز نظام الدین کے کہ میں ایک سوئی کے ساتھ اپنا کام کروں، ایک سوئی کے ساتھ، کہ میرے بڑے جو مجھے احکامات دیتے ہیں، بڑوں کی طرف سے جو حکم آتا ہے میں اس کو فالو کروں، دوسرا کیا کر رہا ہے وہ میرا کام نہیں۔ اگر ہر جماعت والا ایسا سوچے گا، اگر اہل حدیث یہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے میں اپنی حدیثوں پہ عمل کر رہا ہوں، مجھے دوسروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو آپس میں انتشار ہی نہیں ہوگا۔ مگر مسلمان ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ آج جو آپس میں دشمنیاں بڑی ہوئی ہے، لوگ فجر کی نماز پڑھنے کو نہیں جاتے، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، لیکن دوسرے فرقے والے پر کیچڑ اچھالنا اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا اور برا بھلا کہنا، یہ شیطانی کام میں آج مسلمانوں کو شیطان نے لگا دیا ہے۔ آج وہی کام ہو رہا ہے، آج لوگ اسی کام کو کام سمجھ کے کام کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بولے بھائی اپنا کام تو گھوڑے کا، ٹانگے کا جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے جیسا ہمارا کام ہے، کہ وہ گھوڑے کے دونوں سائیڈ میں جو ہے ایک پردہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو ادھر کا بھی نہیں دکھتا ادھر کا بھی نہیں دکھتا، بلکہ اس کو کہاں کا دکھتا ہے؟ صرف سامنے کا نظر آتا ہے۔ یہ کام اپنا کام ہے، بولے بس ایک سوئی کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے اس سے اپنے کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ مگر آج ایسا نہیں ہو رہا ہے، آج مسلمان یہ نہیں کر رہے ہیں، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر باطل طاقتیں ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ کر رہی ہے۔ اب ہر ایک جو عمل کر رہا ہے، اگر آج کے زمانے میں ہم دیکھیں گے، ہر ایک کے پاس میں قرآن اور حدیث سے دلیل ہے کہ کوئی آدمی اگر دوسرے مسلک پہ عمل کرتا ہے تو اس کے پاس میں دلیل ہے قرآن اور حدیث سے، وہ بولتا ہے کہ میں قرآن اور حدیث کے اعتبار سے صحیح۔ میں اگر کسی مسلک پہ عمل کر رہا ہوں تو میرے پاس میں بھی دلیل ہے قرآن اور حدیث سے، کوئی اور اگر کسی مسلک پہ عمل کر رہا ہے قرآن اور حدیث کی، اس کے پاس میں بھی دلیل ہے۔ ہمارے پاس جس کی دلیل ہے ہم اپنی دلیل کو پکڑ کر ہم اسی راستے پر چلیں۔ دوسرا بھی جو کر رہا ہے وہ بولتا ہے کہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس بھی قرآن اور حدیث سے دلیل ہے، تو ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ اب اس کی اصلاح اور تربیت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے پیار، وہ ہے محبت، اور وہ ہے نرمی۔ آپ اگر اس طریقے سے اس کی تربیت کریں گے، اصلاح کریں گے، اس کو ضرور ہدایت ملے گی۔ اور اگر ہم کٹرتا سے اس سے پہلی بات میں ہی ہم جھگڑے کریں گے، اس کے ساتھ میں جو ہے لڑائی کریں گے اور زبردستی اپنی بات اس سے منوانے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد میں پھر ایسا ہوگا کہ وہ بیچارہ جو تھوڑے بہت دین کے اوپر عمل کر رہا اس کو بھی چھوڑ دیں گا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر۔ اور دیکھو تم بزرگان دین کے زمانے میں بھی مسلکوں کے اندر پہلے سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے۔ مگر انہوں نے کبھی جھگڑے نہیں کرے ایک دوسرے سے، انہوں نے کبھی مسلکوں پہ اتنی زیادہ کٹرتا نہیں دکھائے جتنی آج کا مسلمان دکھا رہا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل تھے اور بہت بڑے امام تھے، اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ماننے والے ہم سب ہیں، جن کے مسلک پہ عمل کرنے والے ہم سب ہیں، وہ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے اور عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلنے لگے، تو امام مالک سے ملاقات ہو گئی۔ اب امام مالک جب ملے تو دونوں میں ایک مسئلے کے اوپر بحث شروع ہو گئی، دونوں میں آپس میں بات چیت شروع ہو گئی۔ تو جنہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان کا نام حضرت دراوردی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز سے لے کر تو فجر تک ہر ایک اپنی اپنی دلیل دیتا رہا، یہ اپنی دلیل قرآن حدیث سے دیتے رہے، وہ اپنی دلیل قرآن حدیث سے دیتے رہے۔ فجر کی اذان ہو گئی مگر دونوں میں سے ایک بھی الگ نہیں ہوا، اور اتنے لمبے وقت کے اندر بھی دونوں میں آپس میں نہ قیل و قال ہوا، نہ دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، نہ دونوں میں سے کوئی چلانے لگا، ایک دم پیار سے دونوں اپنی اپنی دلیل دیتے رہے اور اس مسئلے کو حل کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس یہ دلیل ہے اس لیے یہ مسئلہ صحیح ہے، انہوں نے کہا میرے پاس یہ دلیل ہے اس لیے یہ مسئلہ صحیح ہے، مگر اختلاف نہیں ہوا آپس میں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو مسئلے کی ہم کو جڑ بھی نہیں پتہ، جس کی نہ ہم کو سر پتہ ہے، نہ دم پتہ ہے، نہ پیر پتہ ہے، آج لوگ واٹس ایپ کے اوپر ویسے مسئلے بھیجتے ہیں
اور پھر آپس میں جھگڑے کرتے ہیں ان مسئلوں کو لے کر، حالانکہ بھیجنے والے کو بھی نہیں پتہ، زبردستی آپس میں انتشار پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں میں ہی جھگڑے لگانے کا کام کرتے ہیں، مسلکوں کے نام پر، جماعتوں کے نام پر۔ میں سوچتا ہوں لوگ جماعت کی بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیا خالی اسلام کی بات نہیں کر سکتے؟ اور پھر آپس میں بحث و مباحثہ کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس سے ہوتا یہ ہے کہ دوسرے کو ہدایت ملنے کی بجائے دوسرا گمراہ ہو جاتا ہے۔ ارے ہدایت جھگڑوں سے نہیں ملتی، ہدایت ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کام کرنے سے۔ جیسے میں نے بتایا کہ پہلے سے اختلاف ہے، لیکن ان لوگوں کا جو اختلاف ہوتا تھا وہ اپنی اپنی جگہ پر، وہ لوگ ایک دوسرے سے ملنا بند نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو سلام کرنا بند نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے شادی بیاہ میں شرکت کرنا بند نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کی عیادت کرنا بند نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر ایک جانتا تھا بھائی تو امام مالک کے مسلک پہ عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے تیرے نزدیک وہ صحیح، کیونکہ ان کے پاس بھی حدیث ہے، اور میں حنفی ہوں، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ عمل کر رہا ہوں، میں اپنی جگہ پر صحیح، کیونکہ میرے پاس میں بھی دلیل ہے۔ مگر یہ کوشش نہیں کرتا تھا کہ اس کو نیچا دکھائے اور اس کو بولے کہ نہیں میری بات تیرے کو ماننا پڑیں گے، یہ طریقہ نہیں تھا۔ اسی لیے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو واقعہ ملتا ہے کہ حضور نے کیسے ہدایت کے کام کو عام